بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باٹم لائن ود چودھری اکمل۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے 16 جون کو وزیر اعظم پاکستان نے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کمیٹی SIFC کے نام سے جو ہے وہ فارم کی ہے، جس میں جو ہے وہ خود پرائم منسٹر صاحب ہوں گے، چاروں ہمارے صوبے کے وزرائے اعلیٰ ہوں گے، چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر معزز جو اس میں ٹاپ رینک کے جو آفیشلز ہیں وہ ہوں گے۔ اچھا، یہ کمیٹی جو ہے ایپیکس کمیٹی کہلائے گی، اور اس کی 3 ٹیئرز ہوں گی، جس کی پہلی ٹیئر میں ایپیکس کمیٹی ہوگی، اور اس کے بعد پھر جو دوسری جو اس کی ٹیئر ہے اس کو ہم ایگزیکٹو کمیٹی ہوگی اس کی، اور تیسری جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کمیٹی ہوگی، جس میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو فائنانس منسٹر ہوں گے، ڈائریکٹر جنرل آرمی ہوں گے پاکستان کی آرمی کی طرف سے، اور سیکٹری ہوں گے SIFC کی طرف سے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ اس ساری چیزوں کو لے کے حکومت اور پاک فوج ایک پیج کے اوپر آ چکی ہے کہ ایٹ لیسٹ اکانومی کو جو ہے نا وہ ہم نے بوسٹ کرنا ہے۔ اس حوالے سے میں تھوڑا سا اگر اپنا ایک ایڈ آن اس میں کرنا چاہوں کہ لوگوں کو ذہنوں میں بڑا اکثر سوال آتا ہے کہ جی یہ فوج کا کیا کام ہے، فوج تو سرحدوں پہ رہے، یا فوج کا یہ کام نہیں ہے، فوج کا کام تو جنگ کرنا ہے۔ تو تھوڑا سا اس چیز کو آپ سمجھیں کہ فوج جو ہے نا وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، فوج امن قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے جن جن ممالک میں اچھی فوجیں ہیں، اچھی آرمی ہے، وہاں پہ امن ہے، اور جہاں پہ فوج نہیں ہے وہاں پہ جنگ ہے۔ اسی طریقے سے صرف یہ کہہ دینا کہ فوج صرف جنگ پہ یا بارڈر کے لیے کام کرے گی، یہ بھی بہت غلط سوچ ہے، پرانی سوچ ہے۔ آپ یونائٹڈ نیشنز کے جو مشن جاتے ہیں ان کو اگر آپ ایک مرتبہ ذرا دیکھیں تو ان کا کیا نام رکھا جاتا ہے؟ امن مشن، پیس مشن، وار مشن ان کا نام نہیں رکھا جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اقوام متحدہ جو ہے وہ پیس کے لیے بلاتی ہے، اور پھر وہاں پہ جب پیس کے لیے بلاتی ہے تو وہ ہر قسم کے کام وہاں پہ کر رہی ہوتی ہے فوج، چاہے وہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ہارڈ ورک ہو، جنرل طریقے سے کام کرنا ہو، نہروں کی کھدائی ہو، زلزلے وغیرہ ہوں، یا وہاں پہ لوگوں کو ایک جگہ پہ بسانا ہو، ایگریکلچر، ہر طریقے سے جو ہے وہ پھر آرمی اس میں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے لوگوں کو۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بھی پچھلے جو ہے وہ 1 سال سے اکانومی ہو یا سیاست ہو، کوئی اسٹیبلٹی نظر نہیں آتی۔ اور میں اپنے اکثر پروگراموں میں اس چیز کو کہہ چکا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ پاکستان آرمی، دے شوڈ بی آن بورڈ، اور ان سب کو مل کر ایک ایسی اکنامک پالیسی ایٹ لیسٹ بنانی چاہیے جس کو جو ہے وہ پھر آئندہ آنے والی بھی جو حکومت ہے وہ بھی اس کے جو کی اسٹیپس ہیں یا جو کی ڈیسیجنز ہیں ان کو جو ہے وہ واپس نہ کر سکے۔ کیونکہ دیکھیں اس کے لیے، اور اس میں فوج کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن فوج بطور ادارہ جو ہے وہ پاکستان اور فوج دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تو یہ جو ہماری جو اکنامک جو ایکٹیویٹیز ہم آگے کریں گے، جو لانگ ٹرم پلاننگز کریں گے، تو ان میں کنسسٹنسی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کنسسٹنسی کو لانے کے لیے جو یہ سٹیپ لیا گیا ہے، میں تو اس کی جو ہے نا وہ بہت جو ہے وہ کھل کر جو ہے وہ اس کی حمایت کرتا ہوں، اور اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ تو ہمارے آپ یہ سمجھیں کہ دل کی آواز ہے، اور اس کے بغیر گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ وی کین ناٹ موو فارورڈ ریگارڈلیس آف دی فیکٹ کہ ہو ایور سو کم ان گورنمنٹ وٹ ایور دی تھنگس، یا سیاست کس طرف کا رخ اختیار کرتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے نا اس نے مضبوط ہونا ہے، تو ہمارے ملک نے مضبوط ہونا ہے، ہماری فوج نے مضبوط ہونا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم تھوڑی سی آج بات کریں گے۔ ہمارے پہلے فیز میں ہمارے ساتھ ہوں گے زبیر عمر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، اور ان سے ہم جو ہے وہ اکانومی کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے، اور کچھ ہم بات کریں گے ان سے سیاسی جو اس وقت منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے اس کے حوالے سے۔ زبیر صاحب، یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ دورہ کر رہے ہیں فرانس کا، اور وہاں انہوں نے IMF کی سربراہ سے بھی ملاقات کی ہے، اور دیگر بھی بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ اس کے بعد آگے انہوں نے لندن بھی جانا ہے۔ تو اکانومی کے حوالے سے ہم کوئی مثبت خبریں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اکانومی کو لے کے وہ ظاہر ہے آلریڈی ان کی ملاقات ہوئی ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر جو IMF کی ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ تو ابھی جو ہمارے معیشت کے حوالے سے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ فارن ایکسچینج ریزروز ہی کے حوالے سے ہے، اور IMF کے پروگرام میں جو ڈیلے ہوا ہے
اس کو واپس کسی طرح سے آن بورڈ کرنا ہے. تو وہ ایک اگر یہ ملاقات اور ظاہر ہے سب کی خواہش ہوگی سب پاکستانیوں کی کہ آئی ایم ایف آن بورڈ آ جائے، بیکاز آئی ایم ایف بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، اور اس کے بغیر میرا خیال ہے یہ تو تمام لوگ ایگری کرتے ہیں کہ اس کے بغیر بڑا مشکلات ہوں گی پاکستان کو، آلریڈی ہوئی ہیں پچھلے اتنے عرصے سے جب سے آئی ایم ایف کے ساتھ پرابلمز ریزالو نہیں ہو سکے. تو لیٹس ہوپ کہ پرائم منسٹر نے ان کو کنونس کیا ہو، اور پرائم منسٹر نے کہا بھی یہ ہے کہ جو بھی شرائط تھیں آئی ایم ایف کی وہ ہم نے پوری کر دی ہیں. اچھا، یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں، بڑی انہوں نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے پوری اکانومی کو بھی، حکومت کو بھی، مطلب مان کے نہیں دے رہے، تقریباً ہر قسم کی جو ہے نا وہ شرطیں ہم سے منوا چکے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ آثار اس قسم کے کوئی نظر نہیں آ رہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنی یہ 9واں 10واں جو جائزہ ہے وہ کمپلیٹ کر لے گا. میرے خیال میں وہ تو اس کی تو بات ہی ختم ہو گئی ہے، وہ اگلے پروگرام میں ہمیں ظاہر ہے جانا پڑے گا. تو یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے کیوں ہمیں اتنے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ دینا نہیں چاہتا. میرا خیال ہے ہمیں اس وقت تو اوائڈ کرنا چاہیے ایسی اسٹیٹمنٹس اور کنٹروورسی جس سے کریٹ ہو آئی ایم ایف. ظاہر ہے آئی ایم ایف ایک چیز جو سارے پاکستانیز کو سمجھنے کی بات ہے کہ جب آپ ایک پروگرام میں بار بار جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ چیزیں نہیں کی جو کہ آئی ایم ایف سے آپ نے کمٹمنٹ کی تھی. پاکستان کا یہ 23واں آئی ایم ایف پروگرام ہے، اور سوائے ایک آئی ایم ایف پروگرام جو 2013 سے 2016 تھا جو کہ کمپلیٹ ہوا، باقی 22 کبھی کمپلیٹ نہیں ہوئے. ایٹ سم سٹیج وہ آگے نہیں چل سکے. تو آئی ایم ایف کا جو بیسکلی بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ فائنینسنگ کے علاوہ جو مین چیز ہوتی ہے، آئی ایم ایف ایک سمجھ لیں ایک سرٹیفکیٹ ہے جو پوری دنیا کو، ایک دفعہ آئی ایم ایف آن بورڈ آ جاتا ہے تو آپ پوری دنیا میں جا کے یہ دکھا سکتے ہیں، چاہے کمرشل بینکس ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، یا آپ نے بانڈز ریز کرنے ہیں یا جو بھی کرنا ہے، یا دوسرے ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں، یا ایون فرینڈلی کنٹریز اب تو انسسٹ کرتی ہیں کہ آئی ایم ایف کو آن بورڈ کریں، بیکاز آئی ایم ایف کا جو طریقہ کار ہے وہ اتنا ان ڈیپتھ ہوتا ہے کہ باقی کسی کو وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انویسٹیگیشن کرنے کی کہ فائنینشیل پوزیشن کنٹری کی کیا ہے. اچھا سر، یہ وزیر اعظم کی سربراہی میں جس میں آرمی چیف بھی شامل ہوں گے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کمیٹی قائم کی گئی ہے جس کی آگے 3 ٹیئرز بھی ہوں گی، جیسا میں نے انٹرو میں بھی اپنے بتایا ہے. تو اس کی وجہ سے اب یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ پاک فوج بھی جو ہے وہ میدان عمل میں آ گئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کو آگے فردر کیا بیٹرمنٹ جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے؟ جی دیکھیں، ایک تو اس میں ایک مین چیز جو ہوتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں یا پاکستان جیسی کنٹری میں ہر قسم کے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ کلیئر ہونے ہوتے ہیں بیفور کوئی فورن انویسٹر آتا ہے یا کوئی کنٹری آ کے یا انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے، اور اس میں سیکیورٹی ریلیٹڈ معاملات بھی ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم کوئی چھوٹی رقم کی بات نہیں کر رہے، ہم بلینز آف ڈالرز کی بات کر رہے ہیں، اور ایک کوئی انویسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہے، آنے والے سالوں میں انویسٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم اگلے 4-5 سال تک کس طرح سے بھرپور انداز میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں. تو اس کے لیے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے آپ نے کہا، اس میں ایک ظاہر فوج کا بھی رول ہوتا ہے کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس سے میں نے کہا سیکیورٹی ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور جو فورن انویسٹر ہوتا ہے وہ بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ کیا ان کی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے معاملات پھنس جاتے ہیں ادھر جا کے، اور پھر وہ چاہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر آتی ہیں ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، یا فوج کی ڈائریکٹ اس کے حوالے سے ہوں، تو وہ ایک اگر آپ ون ونڈو آپریشن بنا دیں گے. ون ونڈو کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر ان سب چیزوں کو اوور سی کر رہے ہیں اور تمام اسٹیک ہولڈرز ان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کل کو مثال کے طور پر کوئی قطر یا یو اے ای یا اس قسم کی کوئی بھی کنٹری یا کوئی ایک بڑا انویسٹر یہاں پاکستان میں آتا ہے، کوئی چاہے امریکن ہو، یورپین ہو، عرب ہو، تو اس کو کم سے کم اس ایک فورم میں ایک میٹنگ میں سارے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو وہ ایک چیز بڑے فاسٹ طریقے سے، اور جب پرائم منسٹر اوور سی کریں گے تو پھر لوگوں کو وہ اپنے فائلیں 2-3 مہینے دبا کے رکھنے کا وہ ایک آپشن بھی نہیں رہے گا. جی بہت بہت شکریہ زبیر صاحب. ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک کے بعد جو ہے وہ دوبارہ
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, इस सेगमेंट में नाजरीन हम थोड़ी सी बात करेंगे ये कल परसों जो वाक़या एक पेश आया है हमारे एक सहाफ़ी के साथ, इसहाक डार साहब ने उनको जो है वो एक थप्पड़ रसीद किया बकौल उनके, पार्लियामेंट में जो है वो दाखिला भी नहीं होने दिया, और उस हवाले से जो है वो तमाम तर सहाफ़ी मुल्क भर में वो सरापा एहतजाज हैं। तो उस हवाले से हम थोड़ा सा कुछ ऑन ग्राउंड जो जर्नलिस्ट हैं हमारे अपने इदारे के भी हैं, दीगर भी, उनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा सहाफ़त में एक डिस्टिंक्शन आपको बता दूं, क्योंकि आजकल जो है ना वो जब से ये सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है ना, तो हर एक ही अपने आप को सहाफ़ी कह रहा है। तो देयर मस्ट बी ए डिस्टिंक्शन। एक वो भगोड़ा आदिल राजा है जो यहाँ पे कब्ज़े वब्ज़े करता रहा था, वो भी सहाफ़त के नाम के ऊपर एक धब्बा बना हुआ है, और अब वहाँ पे बैठ के वो डॉलरों में कमा रहे हैं। और हमारी जो है वो अवाम है उनको भी शायद लेकिन मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि अवाम को अभी हो सकता है उनकी समझ में ना आए, लेकिन सूनर और लेटर दे विल कम टू नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड, कि आखिर इन लोगों का मोटिव क्या है। कि जी ये खामोश मुजाहिद हैं, ये जाग रहे हैं मुजाहिद, ये बोल रहे हैं मुजाहिद। भाईजान जो मुजाहिद हैं वो असल वो पाक आर्मी का हिस्सा है, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में एक है। तो ये आपके जो खामोश मुजाहिद हैं ना वो बस खामोश ही रहेंगे मेरे ख्याल में। बस आपने अपना मंजन बेचना है वो बेचते जा रहे हैं, और आपकी वजह से हो ये रहा है कि दीगर जो सहाफ़त है वो पूरे का पूरा जो है वो पेशा वो बदनाम हो रहा है। आपके साथ और भी दीगर लोग हैं जो ज़्यादा जो उनकी कोशिश ये होती है कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाए। वो बड़ा एक मुहावरा है ना अंग्रेज़ी का कि इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस देम कन्फ्यूज़ देम। तो आप जो है ना वो आवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो हमारा ये है कि जो इसहाक डार साहब ने जो बदतमीज़ी की है, इससे पहले हमारे साथ हमारे जो अभी ऑन शराजी साहब मौजूद होंगे, शहबाज गिल साहब ने भी एक मरतबा उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी की है, वो पिछली हुकूमत में शिकार हो चुका है। इसके अलावा भी जो है ना वो सहाफ़ियों के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का 150वां नंबर है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। तो इस सिलसिले में हमें ज्वाइन करेंगे ऑन शिराजी साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं सच न्यूज़ के, और एक हमारे कराची से बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इनका ताल्लुक़ भी मीडिया से है, आफ्ताब मुगैरी साहब। तो इनसे हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि ये सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है, और सहाफ़त की आड़ में जो ये भेड़िए बैठे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं। वेलकम टू द शो ऑन शिराजी साहब। आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं ये क्या रहा है सहाफ़ियों के साथ। मतलब इस मुल्क में किसी से सवाल पूछना भी अब जो है वो एक जुर्म बन गया, और उसके जवाब में उन्हें थप्पड़ खाना पड़ेंगे। तो साहब इशू यही है कि इस रियासत में, इस मुल्क में जब भी हुक्मरान जो हैं वो मौजूद अपोजिशन में होते हैं, ये सियासतदान, तो उस वक्त इनका तरीक़े कार, इनका बात करने का अंदाज, इनका चाल चलन वो अलग होता है। और जब ये चले जाते हैं हुकूमत में, तो फिर इनका चाल चलन बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में होता है, यानी ये बदल जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादियों की बात करें तो इस वक्त उनके साथ भी यही इशू है कि उनका चाल चलन बदला है। वो साफ़ी जिनके लिए ये 2-2 घंटे वेट करते थे कि वो आएँ तो ये बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोके रखते थे, आज जब ये हुकूमत में है तो इनका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ है। इसहाक डार साहब के बारे में बताऊं तो लंदन में आपका भी विजिट हुआ यकीनी तौर पे, हम भी उस दौरान गए जब मियाँ साहब इसमें थे, एग्जाइल में थे। तो वहाँ पे इसहाक डार वेट करते थे कि किसी तरह साफ़ी उनसे बात कर लें, किसी तरह साफ़ियों के साथ उनकी गुफ्तगू हो जाए। लेकिन आज वही इसहाक डार हैं कि वो जनाब इस अंदाज में थप्पड़ मरवा रहे हैं साफ़ियों को, वो गालियां दे रहे हैं, और बाद में फिर कहते हैं कि जी किसी तरह सुलह हो जाए। तो ये बड़ी बदकिस्मती की सूरत हाल है। ये मामला यहाँ से शुरू नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा आप माजी में जाएं तो ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से शुरू हो चुका था। उसके एक विक्टिम मैं खुद भी मौजूद हूँ। शहबाज गिल ने जब मुझ पे तशद्दुद किया, उस दौरान जब साबिक वज़ीर आज़म जो हैं इमरान खान, उनसे मैं एक सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था, तो उसके बाद फिर सहाफ़ती तंजीमों ने एहतजाज किया, लेकिन कोई माफ़ी नहीं मांगी गई, कोई
کوئی اپنے کیے پہ یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں کوئی پیشمانی ہے یا شرمندگی ہے، اسی ڈٹائی سے کھڑے رہے۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے اپوزیشن میں تھی، لوگ رہنما ہمارے ساتھ پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج میں شامل تھے، لیکن آج نون لیگ والے یہ حرکت خود فرما رہے ہیں۔ تو ابھی تک کوئی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات یا کسی بھی منسٹر کی جانب سے اس کی کنڈیمنیشن کا بیان نہیں آیا۔ اچھا مغیری صاحب یہ بتائیں تھوڑا سا، یہ پارلیمنٹ میں ایک تو داخلہ منع کر دیا اسلام آباد میں، تو آپ کا کیا خیال ہے اس طرح پارلیمنٹ میں داخلہ منع کرنے سے کیا صحافیوں کی ایک تو آواز دب جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ صحافیوں کی بھی جو ہے نا وہ کافی قسمیں ہو گئی ہیں، اب وہ یوٹیوبرز بھی ہیں، کچھ جو ہے وہ سو کالڈ صحافی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے واقعی جیسے ہمارے ساتھ اون شرازی صاحب ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے وقت گزارے ہوئے ہیں، تھپڑ بھی کھائی ہوئی ہیں، مارے بھی کھائی ہوئی ہیں، تو کیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے مغیری صاحب؟ دیکھیں انہوں نے تو کلیئر کر دیا، کیونکہ یہ وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہے، میں کراچی میں موجود ہوں، یہ اسلام آباد میں موجود ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کی جو ہے یہ جو بات ہو رہی ہے انتہائی جو ہے یہ ایک ایسی مذاقی ہے، کیونکہ اسلام آباد کے جرنلسٹ ہوں یا کراچی کے ہوں یا خیبر کے ہوں یا پھر پنجاب کے کسی بھی کونے سے ہوں یا بلوچستان یا گلگت یا آزاد کشمیر، یقیناً ہماری ایک کمیونٹی ہے، ہم ایک ستون ہیں، اور ستون جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ہم چوتھا ستون ہے، اور ہم نے مشرف کے دور میں کراچی سے لے کے خیبر تک، خیبر سے پھر کیٹی بندر تک یقیناً ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہماری قربانیاں کی ہی وجہ سے آج جو ہے پاکستان میں ایک جمہوری عمل اور جمہوریت ہے۔ مگر اس چیز کو نہ بھولیں کہ وہ ورکنگ جرنلسٹ جو میڈیا ہاؤسز سے، اخبار آباد سے وابستہ ہیں عرصہ دراز سے، جن کو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، اسلام آباد پریس کلب، لاہور پریس کلب، پشاور، کوٹیا، ملتان، لاڑکانہ، سکھر، کراچی، حیدرآباد، تقریباً پاکستان کے تمام وہ پریس کلب جو ریکگنائز کرتے ہیں، جو ان کے ممبر ہیں، جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، جو کہ جو یقینی طور پر روزانہ کی بہاف پہ جو ہے پارلیمنٹ کو مختلف بیٹس رپورٹر جو کور کرتے ہیں، وہ ورکنگ جرنلسٹ ہیں۔ اب یوٹیوبر کو بھی اگر آپ نے ورکنگ جرنلسٹ بنا دیا، مارننگ شو کی اینکرز کو بھی آپ نے جو ہے جرنلسٹ بنا دیا، آپ نے جو ہے ایک وہ بندہ جو مائک لے کے روڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پولیس والوں سے لڑ جاتا ہے، اور آج کل آپ نے دیکھا ہے خاص طور پر ہمارے پنجاب کے اندر اور بڑے شہروں کے اندر جو آج کل جو روڈوں پہ نکل پڑتے ہیں، اے بی این نیوز کا تو جو شاہد قریشی صاحب تھا، ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، مگر اس طرح کے بہت سے ایسے نام ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں، اور صحافتی تنظیموں کو شکایتیں بھی موصول ہوتی ہیں، کراچی میں بھی، اسلام آباد میں بھی، اور لاہور میں بھی، کوٹیا میں بھی، اور پشاور میں بھی، کہ یہ لوگ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں اور ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو یقینی طور پر صحافتی تنظیموں نے اپنا واضح موقف وقتاً وقتاً دیتی رہی ہے کہ یہ صحافی نہیں ہیں، یہ ایک وہ لوگ ہیں جو صحافتی لباس اوڑھ کر اور آپ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کریں۔ یقیناً ان کے خلاف کوئی بھی صحافتی تنظیم یا صحافتی حلقے جو ہے ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ ہمارے جو ساتھی ہیں، جو دوست ہیں، جو چاہے وہ کسی بھی میڈیا ہاؤسز سے وابستہ ہوں، یقیناً سب ہم ایک ہیں، اور اگر ایک کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے لیے پھر طے ہے کہ یہ کراچی سے لے کے خیبر تک یکساں ہو کے پھر ہم جواب دیتے ہیں۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، اور بریک کے بعد جو ہے وہ دوبارہ میں ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اچھا اون شرازی صاحب، میں تھوڑا سا انہی کی بات کو لے کے آگے بڑھوں گا۔ ایک اس میں دو پوائنٹ ہے بڑے امپورٹنٹ، ایک تو وہ جو مادر پدر آزاد جو کہ ریاست کے خلاف بات کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ، اور پھر صحافی بھی نہ ہو، صحافت کا لبادہ اڑا ہو، جیسے عادل راجہ ہو گیا یا اس طرح کے کافی اور ہیں جو کہ اپیرنٹلی تو وہ صحافی ہیں، صحافت سے دور دور کا ان کا واسطہ نہیں ہے، بس ان کی کوئی ذاتی چپکلش ہے ود ان دی انسٹیٹیوشن، اور اس کے چکر میں جو ہے نا وہ پورے انسٹیٹیوشن کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہم ان کو رکھتے ہیں،
दूसरा, अगर हमारे यहाँ पे भी देखा जाए ना, तो रेटिंग के चक्कर में भी मैंने देखा है कि कई सहाफ़ी हैं वो मतलब बदतमीज़ी वगैरह या अनड्यू जो है ना वो मतलब एक बंदे को इरिटेट वगैरह कर देते हैं, या बिला वजह के जाके छापे मारना शुरू कर दिए, बिला वजह जाके जो है ना वो पुलिस का काम अपने खाते में डाल दिया। तो ये इन दोनों आस्पेक्ट के ऊपर ज़रा रोशनी डालें कि एक तो वो जो रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, नंबर एक, उनके साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, और दूसरा वो लोग जो कि बजाय इसके कि वो सहाफ़त करें, वो इरिटेशन और अनड्यू मतलब जो है ना वो सहाफ़ी के बजाय एक पुलिसमैन का रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं। अकमल साहब, दार हकीकत बात ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मेरा जो साफ़ी है 90% साफ़ी जो है उसका गुज़र बसर मुश्किल से होता है। उसकी जो कमाई होती है वो 50,000 से नीचे है। लोग देखते हैं ना ये बड़े एंकर्स को जो मिलियंस में ले रहे हैं। मेरा जो एक कैमरामैन है, जो मेरा एक रिपोर्टर है, मेरा जो एक सब एडिटर है, मेरा जो एक कॉपी एडिटर है, उसकी पे जो है 50,000 से नीचे है। ठीक है, वो 90% ऑफ द कम्युनिटी वो लोग हैं। अब इस तरफ आते हैं जो आप बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी वो यूट्यूबर, देखिए इनको बनाया किसने था? सबसे पहले तो इस पे आए ना, ये हमें गालियां देते थे। यही यूट्यूबर कुछ अर्सा पहले तक ये आदर राजा जब पिंडी में बैठा हुआ होता था तो ये हमें गालियां दिलवा रहा होता था कोई यूट्यूबर्स के साथ मिलके ये भगोड़ा। और उस वक्त हम क्या कहते थे, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते थे। यही शख्स उन लोगों को गालियां दे रहा है जो उस वक्त ये 5th जनरेशन वार चलवा रहे थे। तो थोड़ा-सा फ़र्क है। हम उस वक़्त भी राइट साइड पे तारीख के खड़े थे, हम इस वक़्त भी तारीख के राइट साइड पे खड़े हैं। ये जो भगोड़ा ख़ास करके, एक अगर आदर राजा की बात करें, ये एक और साहब हैं जो कनाडा में बैठे हुए हैं, एक यूएस में साहब बैठे हुए हैं। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद सिर्फ़ एक है सर जी, ये ना तो कोई इनकी इदारों के साथ लड़ाई है, ना इनकी साफ़ियों के साथ। इनका मकसद है पैसा रुपया। यहाँ पे आदर राजा जो है वो पिंडी में ज़मीनों पे कब्ज़ा करता था और ये सबको मालूम है। और आला शख्सियात जो उस वक़्त थी, उनकी तस्वीरें जाके एसपी जब बुलाया जाता था तो उनको दिखाता था और कहता था कि मेरा ताल्लुक है। मेरे ख्याल में इस शख्स पे उस वक़्त हाथ डाल लेना चाहिए था। फिर इस शख्स को मौका दिया गया, अब जाके ये मतलब इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो हम कल भी इनको कंडेम कर रहे थे, हम आज भी इनको कंडेम कर रहे हैं। इनको जो यूट्यूबर इसका इंटरव्यू कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं कटहरे में लाया जाता? जो यूट्यूबर इस आदर राजा के साथ चल रहे हैं, उनको क्यों नहीं कटहरे में लाया जाता? ये तो पूरा एक गैंग है ना। वो जो अस्करी 3 में इसका जो घर था, वहाँ पे जो यूट्यूबर जाते थे और सोशल मीडिया वाले, उनको क्यों नहीं कटहरे में लाया जाता? तो ये एक पूरी प्लानिंग के तहत अब इसमें लाज़मी बात है, फॉरेन एजेंसियाँ ऐड हो गई हैं, वो इनको पैसे दे रही हैं, वो इनकी हेल्प कर रही हैं। इस तरह तो अ, $15 लाख तो इसके उस अकाउंट से निकले हैं जो सिर्फ यूट्यूब रिलेटेड था। तो आप खुद सोच लें कि ये शख्स जो है, ये अनारकी फैलाने के कितने पैसे ले रहा है। ये हुकूमत पाकिस्तान की रिपोर्ट है सोर्सेस से कि 1.5 मिलियन डॉलर इसके उस अकाउंट में थे यूट्यूब वालों में, जो बंद करवा दिया गया। अब आते हैं दूसरी जानब, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी इस तरह सहाफ़त नहीं करनी चाहिए। मुझे बताएं कि इस रियासत में सहाफ़त करने का कितना स्कोप रह गया है? आप, मैं जो मौजूद है, हम कितनी खुल के स्टोरी कर सकते हैं? हम कितनी खुल के बात कर सकते हैं? हमें कितनी आज़ादी है सहाफ़त की? सच ही बहुत मुश्किल है। यहाँ पे स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, आप किसी के खिलाफ, कितने साफ़ी शहीद हो चुके हैं अभी तक? किसी एक साफ़ी का कातिल पकड़ा गया? कितने साफ़ियों के खिलाफ झूठे मुकदमात किए गए हैं? मैं अगेन वो अपनी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं सेल्फ विक्टिम हूँ। अभी भी केसेस अदालतों में मौजूद हैं, झूठे केसेस मौजूद हैं, लेकिन चल रहे हैं भाईजान। क्योंकि दूसरी पार्टी के पास वकील भी होते हैं, पैसे भी होते हैं। उनके वकील तो मतलब उन्होंने तो पक्के पैनल पे रखे हुए होते हैं। वो जनाब वकीलों को हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हम रोज़ी-रोटी कमाएँ, हम सहाफ़त करें। सहाफ़त इस मुल्क में, दर हकीकत इस मुल्क में जहाज से कम नहीं रह गया। दूसरी जानब आप एक देख लें, एक साहब थे, मदीना की रियासत बना रहे थे, उनके साथ जो-जो लोग लगे, जो-जो यूट्यूबर लगे, वो अरबपति, करोड़पति हो गए जनाब आली। उनके प्लॉट्स बन गए, उनको डॉलरों में पैसे आ रहे हैं। तो इस मुल्क में आप आज़ाद सहाफ़त बड़ी मुश्किल कर सकते हैं। आज़ाद सहाफ़त आपने करनी है तो फिर आपके लिए बहुत मसाइल बनेंगे। फिर आपको उस आज़ाद सहाफ़त के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, जो हमारे दोस्त दे रहे हैं। हमारे दोस्त अगवा होते हैं,
ہمارے دوستوں پہ تشدد کیا جاتا ہے، وہ قتل ہوتے ہیں، لیکن ان کا قاتل نامعلوم رہتا ہے۔ جس دن صحافیوں کے قاتل معلوم ہو گئے نا سچی، اس دن اس ریاست کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا۔ تو مجموعی طور پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس انداز میں چلے جاتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، وہ تو اب چھوٹی بات رہ گئی نا۔ میرے ملک میں تو صحافی نہیں محفوظ ہے سر۔ آپ اگر انڈیکس دیکھ لیں، آپ اگر سی پی جے کی رپورٹ پڑھ لیں، آپ جرنلسٹ پروٹیکشن کونسل کی 150واں نمبر ہے ہمارا۔ جی بالکل، آپ جو رپورٹ پڑھ لیں آپ کو یہ نظر آئے گا۔ اور دوسرا، کیوں نہیں صحافی کے قاتل کیوں نہیں پکڑے جا سکتے؟ اچھا مغیری صاحب، آپ ذرا کلوزنگ ریمارکس ہمیں دے دیں کہ مطلب آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ تمام تر جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں اور خاص طور پہ جتنے بھی صحافی ہیں، ان کو اکراس دا بورڈ جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ مل کے آواز اٹھانی چاہیے، تاکہ ایک طرف جو صحافیوں کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور دوسری طرف جو صحافت کا لبادہ اوڑھے ہوئے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یا ملک اور ریاست کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، جیسا کہ نام لیے ہے باغے میں جو جن میں عادل لاجہ جو ہے نا وہ سر فہرست ہے، یہاں پہ بھی لینڈ گریبر تھا، قبضہ مافیا تھا، سب کو پتہ ہے اس کی ہسٹری کا، اور جیسے اون صاحب نے بتایا کہ صرف $15 لاکھ جو ہے وہ ان کے ایک اکاؤنٹ سے نکلے اور اس کے خلاف ایکشن بھی ہوگا۔ تو واٹ ڈیڈ یو سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے صحافی ایک مظلوم صحافی ہیں، ان کو جو ہے مختلف حربوں سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، مگر جس صوبے سے میرا تعلق ہے وہاں پر سب سے زیادہ اے ٹی سی کے مقدمے جو ہیں صحافیوں پہ ہی درج ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اے ٹی سی کے مقدمے صوبہ سندھ میں اگر آپ فہرست اٹھا کے دیکھیں پورے پاکستان کی، سب سے زیادہ ایف آئی آریں جو ہیں اس وقت سندھ میں ہیں مختلف صحافیوں پہ۔ خیرپور میں اے ٹی سی کی ایف آئی آریں ہیں صحافیوں پہ، لاڑکانہ میں اے ٹی سی پہ ایف آئی آریں ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے، پر سندھ میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ بتاتے ہیں کہ جی یہ کون سے لوگ ہیں، اگر ان کے خلاف منشیات فروخت کے خلاف ایف آئی آر یا کاٹنی چاہیے، اور اس کی خبر کوئی لاڑکانہ، کھیرپور اور شہزاد کوٹ اور سکھر کا صحافی اگر خبر دے دیتا ہے تو وہ اتنے پاورفل ہیں، الٹا اس کے اوپر اے ٹی سی کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ اون شیرازی صاحب، آفتاب مغیری صاحب۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور باٹم لائن یہی ہے کہ صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن صحافت کی آڑ میں جو لوگ ملک سے باہر بیٹھ کر ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، عادل لاجہ جیسے لوگ اور دیگر جو ان کے ساتھ یہ 5-6 لوگوں کا ایک گینگ ہے جو مستقل ہماری ریاست کے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف، ہماری مسلح افواج کے خلاف اپنے ایک محض ذاتی پروپیگنڈے کو جو ہے نا وہ آگے بڑھا رہے ہیں، پیسے بھی کما رہے ہیں، اور ہماری جو ہے وہ نوجوان نسل کو خاص طور پہ بڑا مس گائیڈ کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔